السلام علیکم، آپ دیکھ رہے ہیں خبر کے ساتھ میں ہوں علی سرور۔ آرمی چیف سید عاصم منیر نے کہا ہے کہ جو پاکستان کی ترقی کے راستے میں حائل ہوگا ہم مل کر اس رکاوٹ کو ہٹا دیں گے۔ دہشت گردوں کی 10 نسلیں بھی بلوچستان اور پاکستان کا کچھ بھی نہیں بگاڑ سکتی۔ اور شہباز شریف صاحب نے آج سمندر پار پاکستانیوں سے جو خطاب کیا ہے اس حوالے سے بڑی اہم ڈیولپمنٹس ہیں۔ انہوں نے کہا ہے کہ سمندر پار پاکستانیوں کے لیے خصوصی عدالتیں قائم کریں گے، یہ اعلان کر دیا انہوں نے۔ ان کے بچوں کا ملکی جامعات میں کوٹا مختص کرنے کا بھی انہوں نے اعلان کیا ہے۔ ظاہر بڑی خبر ہے، اور انہوں نے یہ بھی کہا ہے کہ آرمی چیف کے ہوتے ہوئے کوئی پاکستان کی طرف میلی آنکھ سے بھی نہیں دیکھ سکتا۔ یہ دونوں بڑی اہم خطاب ہیں۔ اس کے علاوہ پی ٹی آئی کا معاملہ اب تک زیر بحث ہے کہ خاص طور پر خان صاحب نے یہ کہا کہ جی حکومت سے نہیں بلکہ اسٹیبلشمنٹ سے رابطے کرنے کے لیے میں نے اجازت دی ہے، اور اس کے ظاہر سامنے باتیں آ چکی ہیں۔ اعظم سعادت صاحب کا بیان بھی آ گیا ہے، دوسرے لوگوں کا بیان بھی آ گیا ہے۔ آج خان صاحب یہ فرما رہے ہیں جی کوئی بھی رہنما ڈیل کے لیے مذاکرات نہ کرے۔ انہوں نے یہ کلیئرٹی دی ہے، حالانکہ جب اسٹیبلشمنٹ سے آپ بات کر رہے ہیں تو اس کا صاف مطلب تو یہی ہے کہ آپ ڈیل چاہتے ہیں یا ڈھیل کا مطلب چاہتے ہیں۔ جبکہ جو امریکی ارکان کانگریس کا وفد آیا تھا، اور اس حوالے سے ایاز صادق صاحب نے آج کلیئر کر دیا ہے کہ جو پاکستان کا دورہ کرنے والے امریکی ارکان کانگریس نے عمران خان کا ذکر تک نہیں کیا۔ یہ پی ٹی آئی والے خواہ شادیانے بجاتے پھر رہے ہیں۔ اسی پر ہم بات کریں گے۔ مسلم نون کے سینئر رہنما آصف باجوہ صاحب موجود ہیں، ان سے آغاز کرتے ہیں پروگرام کا۔ بہت شکریہ آصف باجوہ صاحب، کیا کہیں گے آج خاص طور پر آرمی چیف اور وزیر اعظم پاکستان شہباز شریف صاحب کا یہ بیان، خاص طور پر جو عاصم منیر صاحب نے کہا کہ دہشت گردوں کی 10 نسلیں بھی بلوچستان اور پاکستان کا کچھ نہیں بگاڑ سکتی، کیونکہ یہ دہشت گردی کے حوالے سے ہم دیکھا کہ رمضان المبارک میں بھی دہشت گردی ہوئی ہے، لیکن اس کا ظاہر ان کے خلاف ایکشن بھی ہوا ہے، اور اب بھی اس کے حوالے سے کمر بستہ ہے حکومت پاکستان۔ کیا کہیں گے سر آپ؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آپ کا بہت شکریہ، آپ نے مجھے انوائٹ کیا اور وقت دیا۔ سر گزارش یہ ہے کہ اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ پاکستان اس وقت دہشت گردی کا شکار ہے، نمبر 1۔ نمبر 2، اس میں بھی کوئی شک نہیں ہے کہ جب 2012، 11 اور 2013 میں بہت زیادہ جو تھی وہ دہشت گردی تھی پاکستان میں، اور اس وقت بھی جب 2013 میں میاں نواز شریف صاحب کی گورنمنٹ آئی تو آپریشن ضرب عزم کے نام سے ایک آپریشن شروع کیا گیا، اور آپ کے علم میں ہے، آپ بڑے باخبر صحافی ہیں، کہ اس وقت اس گورنمنٹ نے اور آرمی کے چیف نے اور پاکستان کی عوام نے مل جل کر اس جو دہشت گردی تھی اس کا کلا کما کیا، اور اس میں فرنٹ فٹ پہ پاکستان آرمی تھی اور دیگر قانون نافذ کرنے والے ادارے تھے، اور اس کے ساتھ پیچھے گورنمنٹ کھڑی تھی اور ساتھ عوام کھڑی تھی، سیاسی لوگ بھی تھے سارے کے سارے، اور کسی شخص نے یہ نہیں کہا تھا کہ ہمیں آپریشن نہیں کرنا۔ آج آپ کے علم میں ہے کہ پانی پی ٹی کی جو پارٹی ہے وہ یہ کہتے ہیں کہ ہم آپریشن نہیں کرنے دیں گے، اور یہ پاکستان میں ڈبل گیم کر رہے ہیں، اور یہ پاکستان کی سلامتی کے متعلق بھی سیاست کر رہے ہیں۔ لیکن اس کے باوجود پولیٹیکل گورنمنٹ جو ہے اور اس وقت کے جو پاکستان کی افواج ہیں، پاکستان کی دیگر جو قانون نافذ کرنے والے ادارے ہیں، رینجرز ہیں، پاکستان کی پولیس ہے اور دیگر لیوی کے جو لوگ ہیں، سارے کے سارے لوگ جو ہیں وہ ایک پیج پہ ہیں۔ اور پاکستان کے چیف آف آرمی سٹاف نے آج جو کہا کہ یا پاکستان کے جو پرائم منسٹر ہیں انہوں نے یہ کہا کہ آرمی چیف اس ہمارے کمانڈر کے ہوتے ہوئے کوئی میلی آنکھ سے بھی نہیں دیکھ سکتا، یقینی طور پہ نہیں دیکھ سکتا، لیکن اس کے باوجود میں عرض کروں کہ ہمیں کلا کما کرنا ہے، اور جب تک عوام کی حمایت حاصل نہ ہوگی، جب تک ان لوگوں کے سپورٹر جو ہیں یا ان کے جو سہولت کار ہیں، جب تک اس وقت تک ہم کامیاب نہیں ہو سکتے جب تک عوام پورے طور پہ ان کا ساتھ نہ دے گی۔ تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ پاکستان کی جو آرمی ہے وہ بالکل اس وقت انہوں نے اس میں زیرو ٹالرنس ہے، اور پاکستان کی جو پولیٹیکل گورنمنٹ ہے ان کی نظر میں بھی زیرو ٹالرنس ہے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ پاکستان ایک ابھرتی معیشت کے طور پہ اپنا نام پیدا کر رہا ہے، اور ہمارے جو مخالفین ہیں، ہمارے جو دشمن ہیں، اور بڑی کلیئر کٹ بات ہے، انڈیا بھی ہمارا دشمن ہے، اور افغانستان سے بھی میں کبھی آپ کئی سالوں سے ہم نے ان کو پالا، ہم نے ان کو پوسا، ہم نے ان کو سپورٹ کیا، ہم نے ان کو اپنا بھائی سمجھا، لیکن آج وہ انڈیا کی جو ہے سازش اس کا وہ حصہ ہے، اور پاکستان کے ساتھ وہ دوستی کی بجائے دشمنی پہ اتر آئے ہیں۔ یہ جو بات کر رہے ہیں باجوہ صاحب، یہ بڑی اہم بات ہے، کیونکہ دہشت گرد ظاہر ہے
وایا افغانستان پاکستان میں آ کر دہشت گردی کر رہے ہیں. راؤ کے ثبوت موجود ہیں. پاکستان نے بارہا عالمی دنیا کو بتانے کی کوشش بھی کی ہے, شواہد بھی پیش کیے ہیں. اب یہ افغانستان کے ساتھ کس طرح مسئلہ حل ہوگا؟ کیونکہ بارہا گورنمنٹ کہہ چکی ہے افغانستان کی حکومت کو کہ جناب آپ کے یہاں سے دہشت گردی ہو رہی ہے اور آپ کے یہاں کیمپ بھی موجود ہیں, ٹریننگ بھی وہاں سے لیتے ہیں, وہیں سے داخل بھی ہوتے ہیں. تو اس حوالے سے اگر وہ کچھ نہیں کر رہے سر تو کیا لائے عمل ہوگا حکومت کا؟ لیکن سر اس میں یہ ہے کہ اس میں ہمیں بہترین سفارتکاری کی ضرورت ہے, اور رکھیں ہمسائے بدلے نہیں جا سکتے, اور نہ ہی ہم ہمسایوں سے لڑائی چاہتے ہیں, جنگ چاہتے ہیں, نہ یہ دور ہے کہ ہم کسی کے اوپر وہ حملہ ہمارے اوپر کریں یا ہم ان کے اوپر حملہ کریں. بالکل اس میں الٹیمیٹلی نقصان جو ہے وہ ہر دو ممالک کا ہوگا. ہم یہ قطعی طور پہ نہیں چاہتے کہ ہم افغانستان کے ساتھ لڑائی کریں یا جنگ کی صورتحال پیدا ہو. اس کے لیے ہمیں بہترین سفارتکاری کی ضرورت ہے, اور سب سے بڑھ کے یہ ہے کہ ہم نے باور کرا دیا ہے یو ایس اے کو, مسٹر ڈونلڈ ٹرمپ کو, کہ جب آپ نے, آپ کے ملک نے یہاں سے افواج کو اپنی کو واپس بلوایا تو آپ جو اسلحہ چھوڑ چھاڑ کے وہاں پہ چلے گئے, وہ سارے کا سارا اسلحہ جو ہے, وہ سارے ویپن جو ہے وہ دہشت گردی میں استعمال کیے جا رہے ہیں. اور یہ اللہ تعالیٰ کی وجہ کی مہربانی سے ان کے علم میں یہ آ چکی ہے بات کہ یہ بات درست ہے, اور پاکستان کا موقف درست ہے, اور پاکستان کے موقف کی تائید کی ہے ڈونلڈ ٹرمپ نے کہ واقعی وہ جو اسلحہ تھا امریکن وہ استعمال ہو رہا ہے. بالکل. یہ تو اگر یہ یو این او یا یو ایس اے ہماری فیور میں رہیں گے تو بہتر سفارتکاری کر کے ہم افغانستان کے ساتھ باہمی طور پہ افہام و تفہیم کے ساتھ اس معاملے کو حل کرنے کی کوشش کریں گے, اور انشاءاللہ ہم ضرور کامیاب ہوں گے. ہم بالکل اس پہ ڈاکٹر محفوظ یار خان صاحب نے بھی جوائن کر لیجیے, متحدہ گورنمنٹ پاکستان کے سینئر رہنما ہیں, اور ان سے بھی ہم بات کریں گے. خاص طور پر جب ہم بات کرتے ہیں دہشت گردی کے حوالے سے تو ہم سب کو مل کر, ظاہر ہے قوم کو بھی اور تمام سیاسی جماعتوں کو ایک پیج پر ہونا چاہیے تاکہ نیشنل ایکشن پلان پر عمل درآمد ہو سکے اور دہشت گردوں کا کلا کامہ بھی ہو سکے. محفوظ یار خان صاحب, یہ دہشت گردی کا شکار ظاہر پاکستان رہا ہے پچھلے 15-20 سالوں سے, اور اب بھی ظاہر پوری کوششیں ہو رہی ہیں اور کسی حد تک ظاہر قابو ہم نے پا بھی لیا ہے, لیکن پھر بھی یہ وایا افغانستان آتے ہیں اور حملے کرتے ہیں. راؤ ملوث ہے, اس میں شواہد موجود ہیں تمام چیزوں کے. لیکن سیاسی جماعتیں ایک پیج پر ہونی چاہیے, کیونکہ سلامتی کمیٹی کا جو اجلاس ہوا اس میں جہاں پی ٹی آئی والے نہیں آئے, وہاں ہم نے دیکھا کہ میاں نواز شریف صاحب بھی 3 بار کے وزیر اعظم ہیں, وہ بھی تشریف نہیں لائے. تو کیا کہیں گے آپ اس حوالے سے کہ کم از کم اس معاملے میں تو سب کو ایک ہونا چاہیے؟ دیکھیں, جہاں تک تعلق ہے میاں نواز شریف کا, وہ مسلم لیگ نون کے صدر بھی ہیں اور 3 دفعہ کے سابق وزیر اعظم بھی ہیں. بالکل. اور ان کی جماعت پوری طریقے سے وہاں موجود تھی. ان کی ذاتی حیثیت میں آنے سے کوئی زیادہ فرق نہیں پڑنا تھا. فیصلے تو جماعت کی مرکزی مجلس عاملہ لیتی ہے, ان کی گائیڈنس ضرور ہوتی ہے. جو سربراہ یا لیڈر ہوتا ہے یا جو بانی سربراہ ہوتا ہے, لیکن یہاں پر مسئلہ یہ ہے کہ آپ افغانستان کے لوگوں کو جس انداز سے لے کر آئے تھے ہم سے پہلے کی گورنمنٹ, اور یہ بغیر سوچے سمجھے, جبکہ جس وقت امریکہ وہاں سے نقل مکانی کر رہا تھا تو آپ نے پورے دن ٹیلی ویژنوں پہ دکھایا کہ وہ کون سے جہاز, کون سا اسلحہ کہاں پڑا ہوا ہے. انہوں نے صرف دکھاوے کے لیے ان کے جو شیشے تھے جو لگے ہوئے تھے مختلف میٹروں پر وہ توڑے, اور اس کو چینج کرنا کوئی اتنا بڑا مرحلہ نہیں تھا. تو یہ دیدہ دانستہ جو ہے, یہ افغانستان میں جو اسلحہ تھا یہ ان کے عزائم میں تھا کہ یہ بات کو استعمال کروایا جائے گا, اور اس کے لیے ہماری سیاسی جماعتیں بھی اتنی ہی ذمہ دار ہیں جتنے امریکن یا ڈونلڈ ٹرمپ یا ان کی حکومت یا اقوام متحدہ. کیونکہ اگر یہ لوگ چاہتے تو جس طریقے سے آج قومی اسمبلی نے فلسطین کے ایشو پر ایک قرارداد جو منظور کی ہے بغیر کسی یونانیمس کہنا چاہیے, کیونکہ مخالفت میں کوئی ایک ووٹ بھی نہیں تھا. بالکل. تو ہمیں اپنا آگا پیچھا دیکھ لینا چاہیے. دہشت گردی کی وارداتوں کو کنٹرول کرنے کے لیے پاک افواج نے جو مشن لے رکھا ہے وہ انشاءاللہ کامیاب ہوگا, اور اس ملک سے دہشت گردی کا خاتمہ ہوگا. کیونکہ جو اصل پاکستانی ہیں
جو دو قومی نظریے کی بنیاد پر پاکستان تشریف لائے یا یہاں رہائش پذیر ہیں، اپنے آپ کو خواہ وہ مہاجر کہلوائیں یا کسی اور خطے میں آباد ہو کر پنجابی، پٹھان، بلوچ یا سندھی کہلوائیں، ان کا سب کا ایک ہی مطمع نظر ہے کہ دو قومی نظریے کی بنیاد پر بننے والی اس حکومت میں اسلامی قوانین کا نفاذ ہو اور یہاں پر عام آدمی کو بہتر مواقع حاصل ہوں تاکہ وہ اپنے دین کی خدمت کر سکے اور ملک و قوم ترقی کر سکے۔ بہت اچھی بات ہے، اس پہ میں چاہوں گا آصف باجوہ صاحب، اب یہ جو ہم بات کر رہے ہیں دہشت گردی کا، ظاہر کل کا انشاءاللہ ہوگا اور کافی حد تک کر بھی دیا ہے۔ سیاسی اگر میں بات کروں تو پاکستان کا سب سے بڑا شہر کراچی ہے، اور یہاں سے جو بھی منتخب ہوا وہ گیا اسمبلیوں میں اور وہاں جا کر بھول گیا۔ اب ہم تو اب بھی دیکھ رہے ہیں وفاقی حکومت کی جانب، اور ظاہر وفاقی حکومت آپ کی پارٹی کی بھی ہے جس میں شامل ہے متحدہ قومی موومنٹ بھی، لیکن کراچی کے لیے کوئی بڑے پیکیجز کا اعلان اب تک نہیں ہوا۔ ہم تو چاہتے ہیں کہ یہاں بھی ترقی ہو، سب سے زیادہ ٹیکس دینے والا شہر یہی ہے، لیکن اس کے باوجود بھی ہم دیکھ رہے ہیں کہ بہت زیادہ کوئی کام یا ڈیولپمنٹ، جس طرح MQM نے کہا کہ ہمیں فنڈ دیا جائے تاکہ ہم کچھ کام کرا سکیں یہاں۔ اس پہ بالکل آپ وجہ فرما رہے ہیں۔ گزشتہ 3 حکومتوں سے جو جھگڑا MQM کا ہوتا ہے وہ اسی بنیاد پہ ہوتا ہے کہ اس وقت کے حکمران اعلان تو کر دیتے ہیں لیکن پھر ان منصوبوں کے نہ پیسے ریلیز ہوتے ہیں نہ کام شروع ہوتا ہے۔ اس وقت بنیادی اعتبار سے ہمارا جو مسئلہ ہے وہ یہ ہے کہ اپنا G4 کا پانی کا منصوبہ، K4 سرکولر ریلوے اور پانی کے ساتھ ساتھ جو صفائی ستھرائی کا نظام ہے اس پہ پوری توجہ ہونی چاہیے، کیونکہ ہم بلدیاتی انتخابات ہم نے نہیں لڑے تھے جس کی بنیاد پر بلدیاتی اداروں میں ہمارا ابھی کوئی کنٹرول نہیں ہے، لیکن آنے والے انتخابات میں انشاءاللہ تعالی بلدیہ عظمیٰ پھر ہماری ہوگی۔ کانفیڈنس آ گیا اب اب کانفیڈنس آ گیا ہے؟ اس وقت تو ظاہر ہے آپ کو ڈر تھا کہیں ہار نہ جائے اس لیے لڑا نہیں آپ نے؟ نہیں، یہ کہنے والی بات ہے، بعض چیزیں ایسی ہوتی ہیں جو دیکھنے میں کچھ ہوتی ہیں، کرنے میں کچھ ہوتی ہیں۔ ہم نہیں چاہتے تھے کہ مختلف انداز سے ہم ایک دفعہ اس شہر کو فارغ چھوڑنا چاہتے تھے تاکہ لوگ جو ہیں اگر سمجھتے ہیں MQM کے علاوہ کسی جماعت کو تو منتخب کر لیں۔ آپ نے تو بالکل ہی فارغ چھوڑ دیا، یا لوگوں نے آپ کو فارغ چھوڑ دیا؟ کیونکہ شہر میں بہت کچھ ہو رہا ہے اور آپ لوگوں کی خاموشی میں نے خیز ہے۔ نہیں، شہر میں کیا ہو رہا ہے؟ شہر میں آپ نے مختلف انداز سے جو لوگ اس وقت شہر میں اپنے ہاتھ پاؤں پھیلا رہے ہیں ان کے لیے ہم پورے چوکنا ہیں۔ ہماری تنظیمی صلاحیتیں ابھی ختم نہیں ہوئی ہیں نہ خراب ہوئی ہیں۔ انشاءاللہ تعالی جس دن اب کال دیں گے تو مکمل ہڑتال ہوگی۔ کس دن کال دیں گے سر؟ 250 سے زیادہ ڈمپر کے نیچے آ کے لوگ کچلے گئے، کال رکھی ہوئی آپ نے الگ کر کے؟ دیکھیے، آپ یہ دیکھیے کہ جو ہمارے گورنر ہیں انہوں نے اس سلسلے میں بہت ہی جامع اور واضح موقف اپنایا ہوا ہے۔ انہوں نے یہ موقف اپنایا ہے کہ کوئی شخص کچلا جائے گا تو میں 80 گز کا پلاٹ دوں گا۔ سر یہ کیا بات ہوئی؟ وہ 80 گز کا پلاٹ تو کہنے کی بات ہے، اس لیے کہ جس غریب آدمی کے گھر سے اس کا واحد کمانے والا اگر انتقال تو کر جائے، اس کو 80 گز کا پلاٹ اس کے خاندان کو سر نہیں چاہیے، اس کو انصاف چاہیے، ان کو ان قاتلوں کو سلاخوں کے پیچھے چاہیے۔ انصاف کے لیے تو دیکھیں نا، انصاف کے لیے سپریم کورٹ نے اس کو سو موٹو لینے کا اعادہ کیا ہے، اور انشاءاللہ تعالی جب یہ سپریم کورٹ میں کیس چلے گا تو اس پہ تمام صوبے اور سپریم کورٹ پہ آپ نے ڈال دیا۔ لوگ ظاہر ہے اس طرح سوچتے ہیں، حالانکہ آپ کے تو اپنے بھی ماورائے عدالت جو ہے کافی کارکنان قتل ہوئے، لیکن آپ نے تو ان کے لیے اب تو کچھ نہیں کر سکے۔ چلیں یہ الگ بات ہے۔ آصف باجوہ صاحب، یہ بار بار MQM بات کرتی ہے ترقیاتی فنڈز کی کہ جی ہمیں دیے جائیں تاکہ کام کریں۔ اتحادی ہیں آپ کے، 2 وزارتیں چلیں، آپ نے بڑی مشکل دوسری وزارت دی ہے، اب حالانکہ 22 MNAs ہیں ان کے پاس، حالانکہ جن کا ایک MNA ہے ان کو بھی آپ نے وزارت دے دی۔ باجوہ صاحب کس جماعت سے متعلق ہیں؟ السلام علیکم سر، نون لیگ کے سینئر رہنما۔ اچھا باجوہ صاحب، معذرت چاہتا ہوں۔ ظاہر ہے سر آپ تو معذرت کریں گے، ان کی حکومت کا حصہ ہیں آپ۔ نہیں، حکومت کا حصہ ہیں، اور اس سے پہلی حکومتوں کا بھی حصہ رہے ہیں، اور آنے والی حکومتوں کا بھی حصہ رہیں گے۔ ماشاءاللہ، لوگوں کے کام ہو نہ ہو آپ حکومت میں لازمی ہوں گے۔
سر हुकूमत में होंगे तो काम आगे बढ़ेंगे ना. सर वो तो आपके अपने काम बढ़ रहे हैं ना, आवाम की बात कर रहा हूँ. कहाँ बढ़ रहे हैं, आप कोई एक बता दीजिए कहीं हमारा कोई काम निकला हो. हम तो बंगले छोड़कर फ्लैटों में मुंतकिल हो गए हैं क्योंकि आप इस पोजीशन पे ही नहीं रहे. वो तो आपने अपनी सिर्फ बात कर दी ना, बाकी लोगों को भी बता दें हाल. नहीं, वो भी जल्द अपने मामलात को दुरुस्त कर लेंगे. यानी वो भी नॉर्थ कराची से, नॉर्थ नाज़िमाबाद से डिफेंस शिफ्ट होने वाले. अगर घी बनाए सालना बड़ी बहू का नाम. अपना अगर कोई लोग नाजायज जराए से पैसा हासिल करके डिफेंस या क्लिफ्टन शिफ्ट हुए हैं तो वो उनका हिसाब लेगा. अब तमाम एजेंसियां मौजूद हैं, तमाम इदारे जो हैं इस पे नज़र रखे हुए हैं. जब पीपुल्स पार्टी को नहीं छोड़ रहे हैं, पुराने MNAs जो मुस्लिम लीग से और तहरीक इंसाफ से हैं उनको नहीं छोड़ रहे हैं, तो ये तो हम तो एक बहुत छोटी सी जमात हैं, हमारे लोग कैसे बच जाएंगे. सर कहाँ कोई पकड़ा जा रहा है? बाजवा साहब हमारे साथ मौजूद हैं जी. अच्छा, इस पर ख़ास तौर पर डॉक्टर महफूज यार खान साहब, क्योंकि ये बड़ी अहम चीज़ है डंपर गर्दी, और इस पर ज़ाहिर है आवाज़ उठा रहे हैं बहुत सारे लोग. इस पर ज़ाहिर है आपकी पार्टी की यहाँ से प्रेस कॉन्फ्रेंस की गई, अफाक अहमद साहब भी आवाज़ उठा रहे हैं, दीगर कुछ लोग हैं वो भी आवाज़ उठा रहे हैं, लेकिन उसके बावजूद ये मामला सर रुक नहीं रहा है. मुसलसल जो है लोग कुचले जा रहे हैं, और इंसाफ तो आप जानते ही हैं. अब जिस तरह के प्रोसिक्यूशंस हैं, आप खुद माशाल्लाह पाकिस्तान के मारूफ वकील हैं सर, ये अदालतों में जाके किस तरह जमानतें हो जाती हैं इनकी डंपर ड्राइवर्स? कानून देखे सरवर भाई, मैं भी ये डिस्कशंस देखता रहता हूँ टेलीविजन पर, जो हमारे मुअज़्ज़ज़ सहाफ़ी हजरात और जो एंकर पर्सन्स और ये लोग जो बहस करते हैं, उससे बड़ी डिफरेंट पोजीशन होती है जब कोई कोर्ट में होता है. कानून जो है वो 304 अपना हादसाती जो कत्ल है उसमें जमानत उसी वक्त दे देता है उस थाने का SHO. लेकिन अब भी थोड़ी सी सख्ती की गई है, उनको कोर्ट से जमानत लेना पड़ती है. और जो लोगों ने अब जो रवैया रखा हुआ है कि वो कहीं पर डंपर किसी बंदे को कुचलता है तो वो वहाँ पर ही अपने कानून को हाथ में ले लेते हैं, जिसके लिए हम उन्हें इजाज़त नहीं दे रहे हैं. लेकिन जज्बात को आप कंट्रोल नहीं कर सकते अपनी तकरीरों से और अपने बयानात से. तो आने वाले वक्त में इंशाल्लाह कोई डंपर 30 की स्पीड से ज़्यादा नज़र नहीं आना चाहिए, जो वज़ीर आला सिंध ने ऐलान किया है, और उसके लिए वो कानून साजी भी कर रहे हैं. और हमारी कोशिश ये है कि आम आदमी को सुकून मिलेगा. तो ये पानी के टैंकर और डंपर जब तक के इनको कंट्रोल नहीं किया जाएगा, लोगों की इसी तरीके से हम सही कह रहे हैं. बिल्कुल, इस पर सर छोटा सा मैं ब्रेक ले लूँ. बड़ा अहम ये चीज़ है कि कराची में डंपर गर्दी भी हो रही है, स्ट्रीट क्रिमिनल्स भी हम देखते हैं कि लोगों को मार के चले जाते हैं. इस पर भी ज़ाहिर है, ये तो मैं नहीं कहूँगा कि सिंध गवर्नमेंट इस पर काम नहीं कर रही, लेकिन सिंध गवर्नमेंट ऐलान करती है, लेकिन फिर देख रहे हैं हम कि उसके बावजूद भी सब कुछ हो रहा है. फिर वजह क्या है? लीकेज मौजूद है जिसकी वजह से सब कुछ हो रहा है. छोटा सा ब्रेक ले लें, ब्रेक के बाद फिर वापस आते हैं और इसी पर हम बात करेंगे. देखते रहिए खबर के साथ.